لیکن حضور پھر بھی اللہ کے حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے اتنا دے کہ ایک رات کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور ایک رات بھوکا رہوں اور صبر کروں۔ بتایا کرو اپنے بچوں کو کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام یہ جناب کھانا 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 بس نہیں، حضرت ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کھانا نہیں تھا، ان کا طریقہ کھلانا تھا۔ اور عید قربان آ رہی ہے حضرت، بڑے بڑے کلیجے پیدا کرو۔ ایک تو قربانی وہ ہے نا جو ہم پہ واجب ہے، ہم نے اپنا واجب ادا کرنا ہے، وہ احباب جن کو اللہ نے بڑا دیا ہے حضرت، اس نیت سے بھی قربانیاں کرو یار، ماڑے نو گوشت کھوانا ہے، اس نیت سے بھی کھولو حضرت، جتنا تم کھولو گے اتنا وہ بھی کھولے گا حضرت۔ اور ہم تو ایک دیں گے نا حضرت، وہ کہتا ہے میں 10 دوں گا، فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، اور اگر اخلاص ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اور اگر اور اخلاص ہوگا تو بغیر حساب دوں گا حضرت۔ ہمارے بڑے بہت سلیتے ہیں، اس لیے میرے دوستو کوشش کرنا کہ ایسی اتیا اپنیاں فریجاں نہ پری ہوا ہے۔ یہ ان کے لیے بات، سب کے لیے میں بات نہیں کر رہا، یہ ان کے لیے بات ہے جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں، یہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تسی کم از کم اپنی فریج نہ پری ہوا، سانو نہیں گل سجدی، جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تسی نہ فریج پری ہوا، بانٹنا اس کو، اس کو بانٹنا، اس کو بانٹنا۔ اگر آپ بازار میں گوشت لینے جائیں تو پتہ آپ کو چھوٹے گوشت کا کیا ریٹ ہے؟ 1200 روپے، اور اگر بڑا گوشت لینے جائیں تو اس کا کیا ریٹ ہے؟ 500 550، بعض جگہ 600 بھی بک رہا ہے۔ یہ تو بہت ریٹ ہے نا حضرت۔ میں آپ کو اس سے بھی نیچے لیول کی بات سناتا ہوں آگے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ یہ تقریباً آج سے 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے، یو ایم ٹی میں بچوں نے ربیع الاول شریف کے حوالے سے پروگرام رکھا، تو اس میں انہوں نے مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی حضرت۔ میں پہلی بار تب یو ایم ٹی گیا، پہلی یا دوسری بار شاید میں گیا، تو جب میں لیکچر دے کے باہر نکلا، کیونکہ حضرت آپ تو سادے لوگ سامعین ہیں، وہاں پی ایچ ڈی اسکالر بیٹھے تھے سارے، وہاں گفتگو بڑی پسند کی گئی، میں تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا، لیکن قربان جاؤں اس کو بھی نیچے پھینکنا آتا ہے بندے کو، اس کو پھینکنا آتا ہے نیچے حضرت۔ وہ میں لے کے نا باہر نکلا، سامنے دکان سے میں نے کچھ لینا تھا، مجھے نہیں یاد میں نے کیا لینا تھا، تو آپ کو پتہ ہے آپ آگے آئیں تو یہ فروٹ کی ریڑیاں لگی ہیں، اب آپ بھی ابھی بھی آپ چلے جائیں نا تو آج کل آپ کو یہ فروٹ کی ریڑیاں آموں سے لدی ملیں گی، یا آپ کو آڑو ملے گا، لیکن جب سردی آتی ہے تو تھوڑا مینیو بدل جاتا ہے، تب آپ کو ریڑیوں پہ کیا ملے گا؟ آپ کو لال رنگ کا کالا کلو سے ملے گا، جس کا ریٹ کیا ہوتا ہے 180 200 210 220 یہاں تک ہو جاتا ہے۔ چھوٹا گوشت کتنا ہے؟ 1200۔ کالا کلو کتنے کا ہے؟ 180 روپے۔ اب میں اپنی دنیا میں تھا حضرت، میں آج یو ایم ٹی میں لیکچر دے کے آیا، تو میرے آگے آگے نا ایک چھوٹے قد کی عورت ہے، ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ۔ اس سے پہلے ان کی کیا گفتگو ہوئی میرے علم میں نہیں کہ انہوں نے آپس میں کیا گفتگو کی ہے، لیکن جب میں، کیونکہ میرا تھوڑا قد لمبا ہے، پاؤں بھی بڑے بڑے رکھ رہا تھا، میں ان کے قریب آ گیا، جب ان کے قریب آیا تو تب یہ آواز میرے کان میں پڑی، اس سے پہلے کیا گفتگو ہوئی میں نے نہیں سنی۔ سیب کا کیا ریٹ؟ 180۔ چھوٹے گوشت کا کیا ریٹ؟ 1200۔ بڑے گوشت کا 500 سے 600 تک۔ میں جب ان کے قریب آیا نا تو آپ کو پتہ بچوں کی عادت ہے کہ بچے جو چیز بھی دیکھتے ہیں وہ مانگتے ہیں، تو جب میں قریب آیا نا تو اس سائیڈ پہ بچہ تھا نا، اس نے ماں کا بازو کھینچا، اب میرے کان میں آواز پڑی تو ریڑی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے امی سیب لے دو، ہاں میں کدی سیب نہیں کھادا، ایک ہی لے دیو۔ کیا ریٹ ہے؟ 180۔ اور میں حضرت کو لطیفہ نہیں آپ کو سنا رہا، وہ بھائی جی 16,000 تنہا ہے، انہیں کتوں سیب کھانا ہے، بجلی کا بل بھی اس نے دینا ہے، بچوں کی فیسیں، میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا آپ کو، ایک حقیقت بتا رہا ہوں، اور اس کی 16,000 تنخواہ ہے، اس نے کہاں سے سیب کھانا ہے؟ اب حضرت وہ بھی رک گئی، تھوڑا سا پیچھے میں بھی رک گئی، اور جان میری نکل گئی۔ 180 روپے سیب، یار بچہ کہہ رہا ہے امی میں کدی سیب نہیں کھاتا۔ اماں نے بڑی حسرت سے نہ ریڑی کو دیکھا، شاید پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا گزرا ہوگا، میں نے دیکھا اس کی مٹھی میں پیسے بھی تھے۔ پھر اس نے ایک دفعہ اپنے بچے پہ نظر ڈالی اور اپنے بچے کو چوم کے پتہ کیا کہتی، او پتر پھر کدی لے داں گی، رات دی روٹی پک جے تے بڑی گل ہے، فریجا نہ پڑی ہو یار، جو 180 روپے لے کے سیب نہیں کھا سکتا اس نے کبھی گوشت کھایا ہوگا؟
अपना कलो खाना का ये मौका दिया है अल्लाह ने। हजरत जितने जानवर के जिस्म पे बाल हैं तेरे गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन हजरत तब नहीं। मैं बारहा कह रहा हूं, मेरी बातों का बड़ा गलत सा मतलब ले लिया जाता है। जो माड़े हैं और अक्ल कुछ नहीं होता, लेकिन हजरत जो रोज गोश्त खाने वाले हैं उनको नहीं ये जेब देता कि मैं अपनी फ्रिज भर लूं। नहीं, मैंने मौलवी साहब से सुना था बंदा गोश्त घर भी रख सकता, और तूने मौलवी साहब से यही सुना था, और तूने मौलवी साहब से कुछ भी नहीं सुना। ये तो फिर वही हुआ ना, जो अपनी मर्जी की बात हुई वो ठीक है, जो नहीं हुई वो छोड़ दे। नहीं, मैंने मौलवी साहब से सुना था गोश्त घर, ओ भाई ये उसके लिए है जो गरीब है, ये उसके लिए है जिसके अहल व अयाल कसीर हैं, वो गोश्त घर रख सकता है। कुछ ना रखी हो यार, और खुदा का वास्ता 4-4 बोटियां ना देना किसी को, कम से कम इतना जरूर देना कि किसी का एक वक्त का खाना बचे।